انہوں نے 8 خلفاء بتائے ہیں، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے اسکول کی کتابوں میں۔ تو پھر یہاں پر جو ہے وہ 4 خلفائے راشد ہیں، باقی 8 کا انہوں نے گم کر دیے، پتہ نہیں ہے۔ یہ تو یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں، 4 کا پتہ ہے، باقیوں کا پتہ نہیں۔ خلفاء ہوں گے، ان کے نزدیک تو پہلا معصوم میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، تو کیا حضور علیہ السلام بھی خلیفہ ہے؟ اس بات کو تو یہ کلیئر کریں نا۔ کیا 12 تو ان کے ہاں بھی نہیں مان رہے؟ کتنے مان رہے؟ 11 مان رہے؟ ہاں 12 مان رہے ہیں ان کے یہاں۔ آپ نے پورا پروگرام جو ہے یہ لگایا ہوا ہے ہمارے ساتھ مل کے، 12 سرکار کی ذات کو نکالیں، مجھے یہ 12 کمپلیٹ کر کے بتائیں۔ حضور کی ذات کو نکالیں، آج آپ 12 کمپلیٹ کریں۔ 12 امام حضور کو تو شامل نہیں کریں گے نا۔ چیز ہوئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی بات ہوئی تھی جی، کہ متفقن علیہ یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ تو ہم نے سوال کیا تو مفتی صاحب نے 8 کا جواب دیا کہ 8 جو ہیں خلفاء ہیں، 4 کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو پھر یہ میں سوچ رہا تھا کہ جو ہم نے اسکول میں پڑھا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جو سلیبس ہے اس میں مسلمانوں کے 4 خلفاء بتائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اس بات پر احتجاج کریں کہ جو 4 بتائے جا رہے ہیں وہ 8 بتائے جائیں، کیونکہ 4 کا نہیں پتہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی گئی تھی کہ 8 خلفاء ہیں، یہ پھر اس آیت کے مطابق بھی ہونے چاہیے کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، تائید ملنی چاہیے۔ شرائط جو مفتی صاحب نے بتائی تھی ان میں سے پہلی شرط جو انہوں نے بتائی تھی کہ مرد ہو، قریشی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آزاد ہو، غلام۔ یہ ساری کی ساری تمام شرائط مفتی صاحب کے پاس ان کے پاس موجود ہیں، تو ہم ان کی ان تمام عقائد کا، ان شرائط کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ معیار نہیں ہے شرائط کا۔ ہمارے پاس جو پہلی شرط ہے وہ اول یہ ہے کہ امام جو خلیفہ بنے گا وہ معصوم ہونا چاہیے۔ اس چیز کو میں نے وعدے بھی کیا تھا، مجھے اس بات کا خیال تھا کہ جو پچھلے پروگرام ہوئے ہیں میرے پوڈ کاسٹ مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ، وہ انہوں نے دیکھے ہوں گے، جن میں میں شرائط بتا چکا تھا، اور میں بارہا وہ شرائط ہی بتا رہا تھا جو آیات قرآنی پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے۔ پہلی جو شرط ہے وہ معصوم ہونا ہے۔ دوسری شرط ہے شجر طیبہ میں سے ہونا، کیونکہ اصول کافی کے اندر پورا باب ہے، کلینی علیہ الرحمٰن نے پورا ایک باب لکھا ہے کتاب الحجت کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ معصوم کے بعد شجر طیبہ سے ہونا چاہیے، وہی جس طرح سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگی تھی امامت، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو مستجاب کیا اور کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت کا عہدہ ظالموں کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہماری شرائط شروع ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ خلیفہ امام باید عادل ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، احکم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، تمام کو ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب حکومت قائم کرنے کی بات آتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ میں یہ بارہا سوال اٹھا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی ایسے کی آپ کو اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا جو گناہ گار ہو، جو ظالم ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، کیونکہ جو ہماری شرائط ہیں، پہلی شرط معصوم ہونا، وہ اس بنا پر ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کبھی کسی گناہ گار کی اور کافر کی اطاعت نہ کرو۔ ہماری شرائط میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ شخص جو ہوائے نفس کا پیروکار ہے وہ خلیفہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند متعال سورہ کاف میں فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ایسے کسی کی اطاعت نہ کرو جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو اپنے ہوائے نفس کا پیروکار ہو۔ شجر طیبہ کا میں نے ذکر کیا حضرت آدم سے لے کر کے، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اس جماعت مسلمین میں سے ہو۔ اس کے بعد جو آگے شرائط شروع ہوتی ہیں، اگر مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ
شجر طیبہ میں سے ہو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ آپ دونوں مفتی صاحبان ہیں، ان آیات کے ترجمے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ کسی چغل خور کی، کسی جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنی، پھر کسی بد نسل کی اطاعت کا خداوند متعال کرا کہ عتل بعد ذلک زنیم۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اطاعت واجب کی ہے تو ہمیں لازمی طور پر ان آیات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کی اطاعت کا ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان شرائط پر پورا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ شجر طیبہ میں سے ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال نے جو جہاد کرنے والا ہے، جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے مقدم رکھا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، جو گھر میں بیٹھا ہے اور جو میدان میں ہے، اور میدان میں بھی ثابت قدم ہے، اور اس کے علاوہ جو میدان میں ثابت قدم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم ہو تو خداوند متعال کا یہ فرمانا ہے کہ جو جانتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہیں۔ صحیح۔ شجاعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ اولو الامر لازم ہے کہ یہ تقاضا فطرت ہے کہ اس کو شجاع بھی ہونا چاہیے، معصوم بھی ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنی آگے چل کے اس بیان کو بدل رہے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، شجر طیبہ سے ہونا، بنی ہاشم سے ہونا، یہ جو شرائط ہیں کہ مسلمان ہونا، ظاہری بات ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، میں اپنے گھر پر اپنے فیملی پر حاکم ہوں، تو امت کا خلیفہ لازمی بات ہے مرد ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو شرائط ہیں کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، تو خداوند متعال نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ، اور اپنے کلام میں فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر کہ خداوند متعال نے مثال بیان فرمائی ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے لیے جو ہے مثالیں مت دیا کرو، جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر خداوند متعال دو مردوں کی مثال دے رہا ہے، ضرب اللہ مثلا الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو قل علی مولا، کہ دو مرد ہیں جس میں سے ایک گونگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اگر اس کا مالک اسے کہیں بھیجتا ہے تو خیر کی خبر نہیں لاتا۔ هل یستوی هو ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، کیا یہ شخص جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ جو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہے، دونوں برابر ہیں؟ تو خداوند متعال کا بھی یہ کمپیریزن ہے کہ انسانوں کے یعنی فکر کو، انسانوں کے شعور کو اجاگر کرے کہ وہ اس بات کو سوچیں کہ عدل کا امر کرنے والا اور جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا دونوں برابر نہیں۔ یہ تمام شرائط ہمارے اندر ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو عالم کا ہونا، یعنی قضاوت میں سب سے آگے ہونا، احکم ہونا، شجاع ہونا، معصوم ہونا، شجر طیبہ سے ہونا، 4 ہو گئی، 5 یہ شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ وارث قرآن ہونا، یہ بھی جو ہے باب کے اندر جو کتاب الحجت اللہ کلینی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ اس کو تمام علوم قرآن کا پتہ ہو۔ راسخون سے مراد بنی ہاشم کا ہونا، بنی ہاشم کا ہونا، وہ اس سلسلے سے چلنا جو حضرت ابراہیم سے چلا ہے، کیونکہ وعدہ حضرت ابراہیم سے ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اور مزید شرائط میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بھی ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کے اعمال کا شاہد ہونا، اور جو میں شرائط بتا رہا ہوں میں آپ کو معصوم ہونا بھی اس میں، معصوم ہونا بھی ہے، اور جو میں آپ کو شرائط بتا رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ شرائط کیوں کی ہیں، اور انہوں نے شرع کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اور جو لوگوں کا شاہد ہونا ہے اس کی آیت میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے، اگر کہیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زہرائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے 8 خلفاء بتائے ہیں، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے اسکول کی کتابوں میں۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ دیانت کا اور ایمانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے گزشتہ نشست میں جتنی بات کی ہے خلافت راشدہ پر کی ہے، اور وہ 30 سال کا عرصہ ہے۔ انہوں نے پھر بات کو خلط ملط کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن کی اطاعت واجب ہے وہ جو ہیں 4 خلفاء ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ضم کر دیتے ہیں مولا کائنات کی خلافت کے اندر۔ اس کے بعد جو بتائے تھے میں نے وہ عبداللہ ابن زبیر بتائے تھے، جس پر کہ زہرائی صاحب
بیچ میں بول پڑے تھے کہ آپ یزید کا بھی نام لیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نام دلائل کی بنیاد پر لیتے ہیں، ہم نام کسی کے کہنے یا کسی کی طبیعت چاہے وہ کوئی بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر، پھر عمر بن عبدالعزیز، اور پھر جناب والا امام مہدی کا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 خلفاء کی بشارت دی ہے ان کی ترتیب جو ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے وہ نہیں ہے، 4 تک ترتیب، یعنی کہ امام حسن کو ملا کر اور امام مہدی کا انتظار ہو، امام حسن کو ملا کے 5 ہو گئے، اور امام مہدی کا انتظار ہے کہ جب وہ قرب قیامت جو ہے پیدا ہوں گے تو وہ 6 ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو آپ جوڑیں گے، عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو خلفاء ہوں گے وہ 6 پر جا کے وہ کمپلیٹ ہوں گے، اور پھر اس میں خلافت عباسیہ کے اندر بھی صفاح سے لے کر ہارون رشید تک وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ رہی یہ بات کہ نصاب کے اندر ہمیں 4 بتائے جاتے ہیں، یعنی وہ 6 پہلے والے مل کر اور ہارون رشید تک 6 الگ ہے، ہر کڑی کے اندر، ہر کڑی 12 ہو گئے اس طرح پورا۔ نہیں 12 اس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں الگ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ 12 کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہوں گے جو علی منہاج النبوہ ہوں گے، 12 علی منہاج النبوہ ہوں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے عقیدے کے مطابق جو 12 معصومین ہیں ان میں سے سوائے امام حسن اور مولا کائنات کے علاوہ کسی کو بھی حکومت نہیں ملی، جس پر آپ نے جرا کی تھی، بول پڑے تھے کہ کیا زیادتی نہیں ہوئی، تو میں نے جواباً کہا تھا ہاں بالکل زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ جو خلفاء ہیں یہ اس کو معمول کرتے ہیں امامت پر۔ اہل تشیع کے ہاں نظریہ امامت الگ ہے، اور ہمارے ہاں وہ اہل بیت کے امام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے امام ہیں، جہاں حضور علیہ السلام نے متفق علیہ جو حدیث پاک ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اس سے وہ 12 خلفاء مراد ہیں کہ جن کے ہاتھ میں خلافت بھی آئی ہو اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے ہوں، مسلح پر بھی اور ملک کی حکومت پر بھی، اور ان کے زمانے کے اندر دنیا میں کوئی دوسرا خلیفہ بھی نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 12 خلفاء ہیں ان میں سے ایک بھی ہوگا تو دوسرا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اندر آپ سے یہ کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ اس میں آپ شامل کرتے ہیں، تو میں نے کہا اس میں ہم شامل نہیں کرتے، وہ ملوکیت ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ جو اولو الامر ہیں اس سے مراد 4 خلفائے راشدین ہیں، میں اسی پہ فوکس کر رہا ہوں۔ اور قرآن کی اس آیت کی جو تفصیل ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے کہ میری طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، اور امام مہدی کی خلافت کی جانب جو احادیث طیبہ اشارہ کر رہی ہیں وہ ہماری دیگر مقامات پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک بات تو مکمل ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو نصاب بنایا ہوا ہے، میں نے تو اتنا اسکول پڑھا نہیں ہے، ہاں، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ خلفائے راشدین کے نام جو ہیں باقاعدہ، یہ تو تنظیم المدارس اہل سنت کے اندر بھی باقاعدہ پلاننگ کے تحت نہیں پڑھائے جاتے۔ آپ نے خود نصاب پڑھا ہے، جامعۃ الرشید میں بھی پڑھتے رہے ہیں، آپ دارالعلوم نعیمیہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، نہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو باقاعدہ کوئی ایسے کہ بھائی یہ ہیں ایسا کوئی بھی نصاب نہیں پڑھایا جاتا۔ اب جہاں تک اسکول کا معاملہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کا معاملہ ہے، اس پر احتجاج کریں، تو ہم کیوں احتجاج کریں؟ نہیں سنیں، آپ میری گفتگو میں بولیں گے نہیں، ہمیں ظاہر ہے نقص وارد کروں، ہم کیوں احتجاج کریں؟ اگر پنجاب بورڈ کو، سندھ بورڈ کو، خیبر پختونخوا بورڈ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ انہوں نے 4 خلفائے راشدین جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر حکومت کر کے گئے ہیں، انہوں نے 4 کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 4 خلفائے راشدین الگ ہیں، 12 والی جو حدیث پاک ہے وہ الگ ہے۔ ہم اس چیز کو اس کے ساتھ خلط مت نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اچھا، یہیں سے میں ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن، یہ جو 4 ہے آپ نے کہا کہ یہ اس طریقے پر ہوں گے علی منہاج النبوہ، یعنی جس طرح رسول اللہ نے دنیا میں حکومت کی، جی جی بالکل ریاست چلائی، جی جی، یہ 4، اور وہ جو 12 والے ہیں وہ ان 4 کے علاوہ یعنی 8 اور ہیں، یا وہ 12 ہی الگ ہیں؟ نہیں، وہ 8 اور ہیں، وہ 8 اور ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے، وہ اس طریقے پر نہیں ہوں گے؟ ہاں اس طریقے پر، کیونکہ سرکار نے ان 4 کو، طریقہ یہی ہے، سنیں
طریقہ یہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 4 کو بیان فرمایا ہے، وہ 30 سال والی جو حدیث پاک ہے اس کو بیان کیا ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن ان کا تو بتا دیا نا حضور نے۔ ہاں بتا دیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھ ملا کر کے ایک ہی پیرائے میں 4 خلفاء کو ذکر کیا ہے، اور جو عمر بن عبدالعزیز کو اور جناب عبداللہ ابن زبیر کو ہم کہتے ہیں اس طرز پر، یعنی کہ جو سرکار کی اعلیٰ منہاج النبوہ ہے، وہ ہم ان کی خلافتوں کے تاریخی واقعات اور ان کی طرز حکمرانی کو پڑھ کر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ خلافت بھی جو ہے وہ اسی نہج پر تھی۔ اچھا بیچ میں آپ ٹوکیے گا نہیں، یہاں بہت اچھی بات ہے جہاں 4 خلفائے راشدین کا پڑھنا چاہیے، اور آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے 21 رمضان آتا ہے تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے، تو نصاب میں اس کو رہنا چاہیے۔ اب میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ سنیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آنے والے وزیر اعظم ہیں، کہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم، اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، جناب حضرت عمر کا اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، اور یوم عاشوراء کو، ربیع الاول شریف کو، مولا کائنات کی جو شہادت کے ایام میں ان کو شایان شان اور سرکاری سطح پر جو ہے یہ منایا جائے اور ان کے معاملات کو داخل کیا جائے۔ یہاں تک تو بات ہوگی مکمل۔ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں آپ جو مجھ سے کریں گے اس پہ پھر بولیں گے نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ رضی اللہ کے بیٹھا میں امام راضی رحمہ اللہ پر انہوں نے بہتان تراشی کی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی کہ خلیفہ جو ہے معصوم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے چٹکلا چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ آگے جا کے امام راضی نے اپنا بیان بدل دی۔ بھائی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خلافت جو میری سنت کے مطابق رہے گی 30 سال۔ میں نے یہ کہا تھا کہ رسول خدا کا واضح فرمان ہے میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، تو یہ 12 جانشین سب کو رسول خدا کی سنت کے مطابق حکومت کرنی چاہیے، خلافت ملنی چاہیے، تو پھر یہ 4 کیوں؟ وہ پھر 30 سال میں 12 کی مدت کو پورا کیا جائے، وہ 12 کی مدت کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اگر یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی کو بھی شامل کر رہے ہیں تو 30 سال میں یہ نہیں آ رہے، تو 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے۔ چلو امام مہدی کو بھی کیسے شامل کریں گے؟ 30 سال کی مدت سے باہر نکل گئے۔ اب رسول خدا کے فرمان کے مطابق یہ منہاج النبوہ تو نہ ہوگی نا ان کی خلافت، کیونکہ وہ 30 سال کی مدت سے نکلے ہوئے۔ یہاں پر اب یہ کون سی نئی حدیث لائیں گے؟ 30 سال پھر خلفائے راشدین کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ خلط مت کر۔ آپ کے ٹائم میں نہیں بولا، چلیں ٹھیک ہے، میں نہیں بولا، بڑے تحمل کے ساتھ سنائے، آپ پچھلے والا کام نہ کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 30 سال والی حدیث جو ہے اب یہاں پر جو ہے نا ایک الجھن ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو ہے وہ 30 سال تک خلافت رہے گی۔ 30 سال تک کیوں؟ جب رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو 12 تک میں نے اس طرز پر رہنی چاہیے نا۔ تو پھر یہاں پر جو ہے وہ 4 خلفائے راشد ہیں، باقی 8 کا انہوں نے گم کر دیے، پتہ نہیں ہے۔ یہ تو یعنی مجھے اس بات پر اب میں یہاں بیٹھ کر روؤں کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں، 4 کا پتہ ہے، باقیوں کا پتہ نہیں ہے، مدت کو بھی پورا نہیں کر پا رہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کیسے جو ہے اس بات کو بیان کروں۔ 8 بتائے نا علامہ صاحب، 8 بتائے ہیں نا، 8 بتائے ہیں نا، تو 8 رسول خدا کی سنت کے مطابق جنہوں نے حکومت کی ہے وہ 5 جن ہیں، تو وہ جو 3 تو آٹومیٹک نکل گئے نا۔ وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ ہے، آپ بنا رہے ہیں اس کو۔ اچھا آپ خلط مت کر کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ آپ نے کیا ہوا ہے پچھلی دفعہ سے خلط۔ بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی، میرا ان کو چیلنج ہے کسی ایک صحابی سے، خود حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنائیں۔ ایک حدیث لے آئیں، کسی رسول خدا کے صحابی نے کہا ہو کہ اس آیت کے مطابق یہ اللہ کے رسول، اللہ کے خلیفہ ہیں۔
بھائی نص تو ہمارے پاس ہے، یہ نص ہمارے پاس ہے شرائط میں کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے رسول خدا کے فرمان کے مطابق۔ رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب اس میں فرائض السمتین میں روایت لکھی ہے، میں نے بارہا یہ بات دہرائی ہے، جب یہ آیت اتری اولو الامر کی رسول خدا نے پوچھا لوگوں نے پوچھا رسول خدا سے یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا العلی اول منہم، پہلا ان میں علی ہے، دوسرا حسن والحسین وتسعۃ ابناء الحسین، یعنی 9 حسین کے بیٹے۔ رسول خدا نے امام مہدی تک کا نام لیا۔ آپ کے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے، بار بار دہراؤں کہ آپ کو آخری زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، انہیں بتایا ہے کہ آپ کے امام کا نام مہدی ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد نہ بتائیں؟ لوگوں نے نہ پوچھا ہوگا۔ آخری والے جو ہے اصحاب روایت کر رہے ہیں، اپنے بعد کی روایت نہیں کر رہے۔ یہ صاف سیدھی باتیں ہیں، خلط ملط میں نہیں کرتا، خلط ملط جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہوئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری دلیل ٹھیک ہے تو مفتی صاحب مان لیں، میں ان سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں کوئی ان پہ اجبار نہیں کر رہا۔ اب یہ دوسری یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں نے یہ بنایا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ملنا ضروری ہے۔ بھئی اللہ نے اگر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو نبوت دی، کسی نے نہیں مانا، تو اس کا کیا مقصد وہ نبی نہیں ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، جب انہوں نے اس بات کو درک کر لیا کہ یہ ہمارے اوپر حق ولایت رکھتا ہے، انہوں نے خواب کے ذریعے سے محسوس کر لیا کہ حق ولایت رکھتا ہے، اس قدر شدت ان کے آ گئی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو۔ جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو نہیں مانا، اس کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اپنا دشمن سمجھا۔ کیا مقصد؟ حضرت یوسف بک گئے بازار میں، کنویں میں گرے، قید میں رہے، کیا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، حجت خدا نہیں ہے؟ بھائی لوگوں کا نہ ماننا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے۔ حضرت نوح کے بیٹے نے ان کو نہیں مانا، کیا مقصد اس کا؟ حضرت نوح نبی نہیں ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک جیسی رسالت نبیوں کو ملی ہے ہم کو ویسی رسالت ملے۔ وہ تو رسالت طلب کر رہے ہیں لوگ، ہمیں کیوں رسالت نہیں ملی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ رکھا جائے۔ اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ حجت خدا کو پہچانیں نص کے ذریعے سے، جو میزان قرآن میں دیا ہے۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ مولا علی کو نکال دیا اس میں شجر طیبہ میں سے، رسول خدا نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وسیع ہیں آخری دین ابراہیم کے، امام ہیں دین ابراہیم کے، اسی شجر طیبہ میں سے ہیں۔ بھائی رسول خدا نے فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ؟ جی روایت صحیح ہے نا؟ بالکل۔ بھائی مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے، ہے وہ تو جواب دیں گے نا، ابھی تو مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا طویل ہے، اس پہ 20 پروگرام ہو جائیں تب بھی کافی نہیں ہوں گے۔ تو اس پہ میں آتا ہوں، 1 منٹ وہ رہ گیا شجر طیبہ۔ بھائی شجر طیبہ رسول خدا نے فرمایا علی اور میں ایک نور سے ہیں، ایک شجر سے ہیں، رسول خدا کا فرمان ہے۔ اولاد چلتی ہے بیٹے سے، لیکن رسول خدا نے کہا کہ میری اولاد چلے گی میری بیٹی سے، آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نور ہے، امیر المومنین نور ہیں، ان کے نور سے امام حسن و حسین ہیں۔ یہ آیات قرآن موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، وہ سورہ رحمان کے اندر آپ مانیں گے نہیں ان کو، ان تفاسیر کو جو ہمارے پاس لکھی ہیں۔ تو خداوند متعال نے ساتھ رکھا ہے امامت کا اور نبوت کا، پہلے امام بنایا امیر المومنین کو، اور ان کے بعد جو چلیا ہے سلسلہ وہ دوسری امامت ملی ہے امام حسن کو۔ آپ ان کو بغیر کسی دلیل کے شجرے میں سے نکال دیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ حضرت ابو طالب جو ہے ایمان نہیں لائے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو ایمان ابو طالب پر میں نے گفتگو کی ہے آج تک اس میں کسی کا جواب آیا ہو۔